موجودہ دور میں کسی ایک مذہبی مقام کو لے کر جو سب سے زیادہ تنازع ہے وہ یہی مقام ہے، مگر ایسا کیوں اور کب سے ہے؟ ہمارا آج کا یہی ٹاپک ہے، تو آئیے جانتے ہیں ڈیٹیل میں اس کے بارے میں۔ فلسطین کے شہر یروشلم میں بنی الاقصی مسجد دنیا کے سب سے مشہور مذہبی مقامات میں شمار ہے۔ تو یہ مسجد دنیا کے سب سے بڑے تنازع کی وجہ فلسطین اور اسرائیل کے بیچ لمبے وقت سے چلے آ رہے جد و جہد کی وجہ بنا دی گئی ہے۔ جرمنی میں ہٹلر کے حملوں سے جب یہودی جرمنی چھوڑ کر 1943 سے پہلے بہت سے ملکوں میں چلے گئے اور پناہ لی، تو انسانیت کے ناطے مسلم اکثریت کے ملک فلسطین کی اس زمین کی انگریزی حکومت نے یعنی انگریزوں نے، کیونکہ اس وقت فلسطین ان کی کالونی بنا ہوا تھا، فلسطین میں یہودیوں کو بڑے پیمانے پر پناہ دی، اور ان کا یہی پلان جو 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے نام سے انگلینڈ میں بنا، بعد میں فلسطین کے لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا۔ اس سے پہلے فلسطین کی زمین پر 1-2% یہودی رہ رہے تھے۔ اس وقت کسی طرح کا کوئی جھگڑا آپس میں نہیں تھا۔ اب وہاں بہت بڑی تعداد میں لا کر فلسطین کے ایک حصے میں انگلینڈ اور فرانس کی مدد سے ان کو وہاں قابض کرایا گیا، اور یہ یہودی رفتہ رفتہ اس زمین پر اپنا حق جتانے لگے۔ جو امریکی سسٹم میں فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے ہی گھن کی طرح گھس چکے تھے، وہی یہودیوں نے فلسطین کا 1947 میں UN کے ذریعے بٹوارا کرایا اور فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ فلسطین رہا اور دوسرا اسرائیل کہلایا۔ اس طرح 55% حصہ یہودیوں کو ملا، جسے آج اسرائیل کہا جاتا ہے، اور باقی 45% زمین فلسطینیوں کے حصے میں آئی۔ یہ انسانی بنیاد پر کسی ملک میں پناہ گزین یعنی ریفیوجیز بنے لوگوں کے ذریعے اسی ملک پر قبضہ کرنے کی اکلوتی مثال ہے۔ 1948 میں UN کے ذریعے اسرائیل کو فلسطین کی زمین سے الگ کر کے ایک ملک بنائے جانے سے لے کر 1967 تک لگاتار اسرائیل کو یورپ اور امریکہ کی طرف سے مالی اور ہتھیاروں سے مدد ہوتی رہی، ساتھ ہی فوجی ٹریننگ بھی۔ 1967 آتے آتے اسرائیل نے ویسٹ بینک اور غزہ پٹی سمیت ایسٹ یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد سے اس زمین کو لے کر جھگڑا بڑھا دیا۔ بعد میں جارڈن اور اسرائیل کے بیچ اس بات پر معاہدہ ہوا کہ اسلامی ٹرسٹ وقف کا کمپاؤنڈ کے اندر کے معاملے پر قبضہ رہے گا، جبکہ اس کے کمپاؤنڈ سے باہر کی حفاظت اسرائیل سنبھالے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو زبردستی کی ہیکڑی شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ غیر مسلموں کو مسجد کمپاؤنڈ میں آنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان کو عبادت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ ویسے ہی حالات بنائے رکھنے کے وعدے کے باوجود پچھلے کچھ سالوں میں یہودیوں نے مسجد میں گھس کر زبردستی عبادت کرنے کی کوشش کی، جس سے تناؤ کی حالت بھی بنی۔ ان یہودی لوگوں نے یروشلم میں موجود الاقصی مسجد کو ہڑپنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے فلسطین اور اسرائیل میں جھگڑا بڑھتا گیا۔ الاقصی کو یونیسکو نے اپنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ لسٹ میں شامل کیا ہوا ہے، جو کہ تینوں مذاہب کے لیے خاص ہے۔ یہ قدیم شہر یروشلم یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کا پچھلے سینکڑوں سالوں سے تنازع کا سینٹر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں ہی مذہب کے لوگوں کا اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر الگ الگ نظریات ہیں، اور وہ الاقصی مسجد کو لے کر الگ الگ پلاننگ رکھتے ہیں۔ دھیان رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تینوں ہی مذاہب میں یعنی عیسائی، یہودیت اور اسلام تینوں ہی میں پیغمبر کے مقام پر ہیں۔ اسلام اور قرآن بھی ان مذاہب اور ان کی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل کا ذکر کرتا ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور آخری کتاب قرآن تو وہ ختمی کتاب ہے
جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب آتے ہیں الاقصی مسجد پر۔ مسجد الاقصی کے بارے میں قرآن کی سورہ القصص میں ذکر ہے۔ اسلامی تاریخ میں مسجد الاقصی کو قبلہ اول کہہ کر پکارا جاتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تک کعبہ پر غیر مسلمانوں کا قبضہ تھا، مسلمان الاقصی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینوں تک مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ الاقصی مسجد مسلمانوں کے لیے مکہ مدینہ کے بعد تیسرا سب سے بڑا مذہبی مقام ہے۔ الاقصی مسجد کے پاس ہی سنہرا گنبد ڈوم آف دا راک بھی ہے۔ اسی مقام سے صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ الاقصی مسجد کا 35 ایکڑ کا احاطہ ہے، جس میں اسلامی تاریخ کے اسی طرح کے 44 آثار قدیمہ کے ثبوت یعنی آرکیالوجیکل ایویڈنسز موجود ہیں۔ مسجد الاقصی ایسٹ یروشلم میں موجود ہے۔ دوسری عالمی جنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب فلسطین کا بٹوارا ہوا، تب بھی مسجد الاقصی فلسطین کا حصہ مانی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مسجد الاقصی لگ بھگ 1400 سالوں سے مسلمانوں کے پاس رہی، اسی پر یہودی قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ دراصل یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد الاقصی ہی وہ جگہ ہے جہاں سلیمان علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور انہوں نے وہاں اپنا ہیکل یعنی عبادت کرنے کا مقام بنایا۔ اسی لیے یہودی مسجد الاقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جگہ پر پہلے یہودیوں کی عبادت ہوا کرتی تھی، جس کو دوسری بار سن 70 عیسوی میں روم کے جنرل ٹائٹس نے حملے کے دوران تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد بس وہاں ایک دیوار بچی تھی اور اسی وقت سے یہودی دنیا میں بکھر گئے تھے، لیکن اب آ کر یہودی قانون اور اسرائیلی کیبنیٹ نے ان کے یہاں عبادت کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ یہاں موجود ویسٹرن وال کو وہ اپنے اس ٹیمپل کی آخری نشانی مانتے ہیں، جبکہ مسلمان اسی دیوار کو البراق کی دیوار کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی دیوار ہے جہاں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے البراق کو باندھ دیا تھا۔ ایسا وہاں آثار قدیمہ کے ثبوت یعنی آرکیالوجیکل ایویڈنسز سے بھی پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کلام کے لیے اسی براق کی سواری کی تھی۔ یہودی مانتے ہیں کہ جس دن وہ اسی مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ بنا لیں گے تو انہیں وہ طلسمی کتابیں حاصل ہو جائیں گی، جس کی مدد سے وہ اپنے مسیحا دجال کو جلد بلا لیں گے، اور وہ دنیا کے سارے دھرموں یعنی سارے مذاہب کو ختم کر دے گا، اور وہ یہودیوں کو پورا اسرائیل عطا کرے گا، جس کی جھوٹی دلیل وہ اپنی کتاب تورات میں گھڑ چکے ہیں۔ یہودی بھی مسجد میں اسرائیلی پولیس سیکیورٹی کے ساتھ اب بھی عبادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک آنکھ والے یعنی کانے شخص دجال کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جس کی آمد قیامت کی کئی نشانیوں میں سے ایک بتائی گئی ہے۔ اب عیسائیوں کا نظریہ سمجھیے۔ دراصل مسجد اقصی کی 35 ایکڑ زمین کے ایک حصے پر ہی حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہاں ان کا بیت العہم ہے۔ عیسائی لوگ اس جگہ کو پانا چاہتے ہیں۔ کل ملا کر تینوں مذاہب کے درمیان میں ایک مسجد پھنسی ہوئی ہے، جو شروع سے ایمان والوں کی عبادت گاہ تھی، اور کئی بار اسرائیلی فوجوں اور اس کی پولیس نے کئی ہتھ کنڈے اپنا کر مسجد الاقصی پر قبضے کی کوشش کی ہے۔ کئی بار وہ 50 سال سے کم عمر کے فلسطینیوں کو مسجد میں انٹری پر روک لگا دیتے ہیں اور مسجد کی بنیاد کو کھودتے رہتے ہیں، تاکہ مسجد کو کمزور کر کے اسے گرا کر حادثے کے طور پر دکھایا جائے۔ یہی نہیں، جب مسجد پر اسرائیل کا قبضہ تھا تو اس کی دیواروں پر اسرائیلیوں نے خطرناک کیمیکل پینٹ کر دیے تھے، جس سے وہ کمزور ہو جائے۔ اپنی اگلی کوشش میں اسرائیلی پولیس نے مسجد الاقصی سے جڑے دستاویز چرا لیے جو مسجد کی دیکھ ریکھ کر رہی
القدس اسلامک وقف کے دفتر میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ دستاویز ثابت کرتے ہیں مسجد الاقصی پر فلسطینیوں اور مسلمانوں کا 1400 سال کا حق ہے۔ اسرائیلی پولیس اب بھی مسجد کمپاؤنڈ میں ہی ڈیرا ڈالے ہوئے ہے اور بے وجہ چھوٹی موٹی بات پر گولیاں چلاتی ہے، جس میں اب تک ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ مسجد الاقصی کی آزادی تب ہوگی جب وہاں اسرائیلی یہودی پولیس ہٹے گی، اس کا پوری طرح سے قبضہ فلسطینیوں کو ملے گا۔ 18 اکتوبر 2016 کو یونیسکو کی کلچرل برانچ یونیسکو کی ایگزیکٹو بورڈ نے تمام اسٹڈی اور ریسرچ کے بعد ایک پرپوزل پیش کرتے ہوئے کہا ہے، یروشلم میں موجود تاریخی الاقصی مسجد پر یہودیوں کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اس نے عرب ملکوں کے ذریعے پیش کیے گئے ایک پرپوزل کو منظوری دے دی۔ اس پرپوزل میں کہا گیا تھا کہ الاقصی مسجد پر مسلمانوں کا حق ہے اور یہودیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہسپانیہ یعنی آج کا اسپین اور پرتگال پر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، پھر 1492 تک وہاں سے جرمنی، اٹلی، فرانس نے مل کر مسلمانوں کو رفتہ رفتہ نکال دیا۔ اگر پرانے دور کی بات کی جائے تو مسلمانوں کو پورا اسپین اور پرتگال بھی دینا ہوگا۔ ادھر یروشلم میں حالانکہ یہودی اسے آج بھی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور نہ تو وہ یونیسکو کے اس پرپوزل کو مان رہے ہیں اور نہ مسجد الاقصی کو آزاد کرنے کو تیار ہیں۔ ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان اسی مسجد الاقصی کو اب آزاد کرانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو پر آپ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے۔